السلام علیکم، اسد الرحمان آفیشیل پہ ویلکم بیک۔ ہم سیکھ رہے ہیں جی کورین زبان، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں چیپٹر نمبر 17 اور لیکچر نمبر 57۔ انشاءاللہ اس چینل پہ ہم سیکھیں گے کورین زبان لفظ با لفظ، گرامر کے تمام اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آپ کی انگلی پکڑ کے۔ اور یہ جو آپ نے 3 باتیں سنی ہیں کہ لفظ با لفظ، گرامر کے تمام اصولوں کے ساتھ اور انگلی پکڑ کے، انشاءاللہ ان تینوں باتوں میں سے ایک بھی بات سکپ نہیں کی جائے گی۔ آج ہم چیپٹر نمبر 17 سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ چیپٹر نمبر 17 کی جو گرامر ہے وہ میں نے لیکچر نمبر 49 میں آلریڈی کور کروا دی ہے۔ اس کی گرامر کیا ہے جی؟ آپ کو پتہ ہے کہ چیپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں اس کی گرامر پڑھاتا ہوں۔ تو یہ گرامر ہے اس کی، لیکچر نمبر 49 میں نے یہ جو ہے وہ ایکسپلین کر دی ہے اچھے سے۔ اس کے بعد جو ہے آگے آ جائیں، یہ دوسرا پیٹرن ہے، یہ بھی 49 لیکچر میں نے کور کر دیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو صرف اسی بندے کے لیے ہے جس نے لیکچر نمبر 49 اچھے سے لے لیا ہے، اچھے سے سیکھ لیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سارے چیپٹر میں گرامر کا استعمال ہوتا ہے۔ جو چیپٹر میں گرامر آئی ہوتی ہے تو اگر اس کو ہی نہ سمجھا جائے اور ڈائریکٹلی کچھ اور سیکھنا سٹارٹ کر دیا جائے، یعنی کہ ڈائلاگ پہلے سے سیکھنے سٹارٹ کر دیے جائیں، تو پھر سمجھ نہیں لگتی۔ نئے آنے والے ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں۔ یہ ڈائلاگ نمبر ہے 55، یعنی کہ ٹریک نمبر، جو ٹریک آپ کے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ تھوان اور ریحان، یہ 2 بندوں کے درمیان گفتگو آپس میں لکھی ہوئی ہے۔ تھوان کہتا ہے، اچھا یہ ڈائلاگ ہوتا کس لیے ہے؟ لسننگ کا پیپر کی تیاری کرنے کے لیے اس ڈائلاگ کو اچھے سے سیکھ کر، گرامر کے ساتھ لفظ بلفظ سیکھ کر 7-8 بار سننے کے علاوہ اور کسی چیز میں اتنی بہتر تیاری آپ لسننگ کے پیپر کو حل کرنے کے لیے نہیں کر سکتے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تھوان کہتا ہے، ریحان شینن، مسٹر ریحان چھیجو دو ایک جگہ کا نام ہے، ایک جزیرہ ہے ساؤتھ کوریا کا۔ میں چھیجو دو میں کھا جا کر۔ اب یہ اس لفظ پہ ذرا غور کرنا ہے، یہ میں نے سمجھایا لیکچر نمبر 49 میں۔ 49 میں دیکھیں میں نے آپ کو نا کمپلیٹ اس کی گرامر سمجھا دی ہے، لیکن چونکہ اس کا پھر استعمال ہوگا تو میں آپ کو ریوائز ساتھ ساتھ کرواتا رہوں گا۔ یہ اصل میں لفظ تھا کھادا، جس کا مطلب ہے جانا۔ ہم نے اس کے ساتھ ایک گرامر ایڈ کی صرف آیو نہیں، آیو پریزنٹ کی گرامر ہے، اور یہ اکیلی اور گرامر ہے۔ جب ہم نے یہ اس کے ساتھ اٹیچ کی تو یہ بن گیا کھادا کا مطلب کیا تھا؟ جانا۔ کھا کا مطلب ہے جا کر، ٹھیک ہے۔ یہ رہا 49 لیکچر، جس میں نے یہ ساری چیزیں آپ کو لفظ بلفظ الحمدللہ کروائی ہیں۔ تو میک شور آپ نے پہلے یہ سیکھا ہو، اس سے پہلے کہ آپ یہ سیکھنے سٹارٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ سیکھ کر، اچھے سے سیکھ کر، اس کے بعد ڈائلاگ کو سیکھنا ہے۔ کھا جا کر، پھس سویو، دیکھا تھا۔ اب یہ اصل میں لفظ تھا پھودا، جس کا مطلب ہے دیکھنا۔ کتاب والے نے کیا کیا، اس کے ساتھ پاسٹ کی گرامر لگائی اس سویو، یہ بن گیا پھس سویو۔ پھودا دیکھنا، پھس سویو دیکھا تھا، پاسٹ کی گرامر تو ترجمہ بھی پاسٹ میں۔ ریحان کہتا ہے، نے ہاں کھا جا کر، پھر دیکھیں وہی چیز آئی۔ اصل میں یہ لفظ کیا تھا؟ کھادا، اس کے ساتھ کو اٹیچ کیا گیا تو مطلب بن گیا کھا جا کر، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب دیکھیں یہ دا کو کٹ کیا، پھر والا آب میں مکس ہو گیا، تو یہ ساری چیزیں 49 لیکچر میں آپ نے سیکھ لی ہیں۔ پھس سویو دیکھا تھا، پھر وہی چیز، پھودا دیکھنا، دا کو کٹ کر کے پاسٹ کی اس سویو گرامر لگائی تو یہ بن گیا پھس سویو، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے تھوان کہتا ہے، چھیجو دو گا، جو چھیجو دو ہے وہ اوتے سویو کیسا تھا۔ اس سے پہلے آپ ایک لفظ پڑھتے آئے ہیں اوتیو، جس کا مطلب ہے کیسا ہے۔
اب یہ کیا ہے اوتے سویو کیسا تھا، یہ ایک بس لفظ ہے، اس کے ساتھ یہی سمجھ لیں کیونکہ گرامر نہیں لگی، پورا لفظ کا ترجمہ یہی ہے۔ چھجو دو کیسا تھا، چھوا سویو اچھا تھا، ٹھیک تھا۔ اب دیکھیں اصل میں یہ لفظ تھا صرف اتنا چھو تھا، جس کا مطلب ہے اچھا ہونا، ٹھیک ہونا۔ تو کیا کیا گیا، اس دا کو کٹ کر کے جو بات چیز باقی بچی اس کے ساتھ پاسٹ کی گرامر لگائی گئی، تو یہ بن گیا چھوا سویو، چھو تھا اچھا ہونا، چھوا سویو اچھا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ سوال پوچھ رہا ہے، کہتا اچھا تھا، ریحان کہہ رہا جی نے ہاں، چھونگ مل واقعی میں، چھوا سویو اچھا تھا۔ اب یہاں پھر کیا کیا گیا، پھر اسی چھو تھا کے ساتھ اس سویو لگا کے اس کو پاسٹ ماضی بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ تھکی خاص طور پر، پھاداگا سمندر، نومو بہت، آرمدہ وہ سویو خوبصورت تھا۔ اب یہ جو لفظ ہے اصل میں اتنا ہے، آرم دابتا، جس کا مطلب ہے خوبصورت ہونا۔ تو کتاب والے نے کیا کیا، اس کے دا کو ختم کر کے اس کے ساتھ او سویو گرامر لگائی، تو یہ بن گیا آرم دا وہ سویو، آرم دابتا خوبصورت ہونا، آرم دا وہ سویو خوبصورت تھا، ٹھیک ہے جی۔ تھوان کہتا کھریو اچھا، واقعی میں، سچی مچی، چھو میں دو بھی، چھو دو میں بھی، چھیجو دوئے چھیجو دو میں، کھا جا کر۔ اب یہ کس سے بنا ہے دیکھیں، یہ اصل میں لفظ ہے کھادا، اس کے ساتھ آگ کی گرامر لگائی تو یہ بن گیا کھا جا کر۔ پھوگو شپویو دیکھنا چاہتا ہوں، اب یہ اصل میں لفظ کیا تھا، پھودا، جس کا مطلب ہے دیکھنا۔ کتاب والے نے دا کو کٹ کیا، دا کو کٹ کر کے اس کے ساتھ گوشی پھویو یہ گرامر لگائی، چاہت کو ظاہر کرنے والی، دیکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ تھا ڈائیلاگ، اس کا ٹریک نمبر ہے 55۔ 55 ٹریک کو آپ نے پلے کرنا ہے، اوپر یہ ہیڈنگ بولے گا جو کہ بلیک میں میں نے نہیں پڑھائی۔ اس ٹریک کو وکیب یاد کر کے گرامر کو اچھے سے لفظ بلفظ سمجھ کے آپ نے 7 سے 8 بار غور سے کان لگا کے لفظ بلفظ سننا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اوہوی ووکیبلری یعنی کہ ورڈ میننگ۔ یو ہینگ جی، یو ہینگ جی کہتے ہیں سیاحت کے مقامات، یعنی کہ جو خوبصورت جگہ ہے، جیسے پاکستان میں ناران ہے، کاگان ہے، ٹھیک ہے ایسی جگہ۔ آواز شاید آپ کو تھوڑی کم لگے اس لیکچر میں، میرا گلا خراب ہے۔ سن پہاڑ، تھونگل کیو یعنی کہ غار، پھوک پھو آبشار، پانی کی جو آبشار گرتی ہوتی ہے نا، ہوسو جھیل، کھنگ دریا، پھادا سمندر، سوم جزیرہ یعنی کہ آئس لینڈ۔ یہ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف سمندر یعنی کہ پانی موجود ہو۔ اون چھون کہتے ہیں یہ ہاٹ سپرنگ کو، ہاٹ سپرنگ سے مراد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گرم پانی کا جو تالاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پول بھی کہہ سکتے ہیں گرم۔ اچھا جی، گرم پانی کے تالاب کے بعد آ گیا یوجوکچی، یہ کہتے ہیں تاریخی مقامات کو جو کافی پرانے ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے سنا ہوگا کہ کیا کہتے ہیں ایگپٹ میں ایسے کچھ مقامات موجود ہیں، ٹھیک ہے، یا ہمارے ملک میں بھی ہو سکتے ہیں پرانے مقامات۔ مین سوک چھون کہتے ہیں جی گاؤں کو۔ اس کے بعد ہے جی نوری کھونگون کہتے ہیں امیوزمنٹ پارک کو، جہاں پہ یعنی کہ جھولے وغیرہ لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے میں فیصل آباد میں رہتا ہوں تو ہمارے فن دنیا موجود ہے، سندھ باد موجود ہے، فن لینڈ موجود ہے، ٹھیک ہے، بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی۔ اس کے بعد ہے جی تھراما، یہ کہتے ہیں ڈرامہ۔ چھواریونگ جی کہتے ہیں شوٹنگ لوکیشن، یعنی کہ ڈرامے کو ریکارڈ کرنے کے لیے جس جگہ پہ شوٹنگ کی جاتی ہے
اس کو کہتے ہیں چھواریونگ جی۔ آرم دابتا خوبصورت ہونا، یومیونگ ہادا مشہور ہونا، کھیونگچی کہتے ہیں نظارہ، چھوتھا کہتے ہیں اچھا ہونا، گا مارکر ہے جس کا لفظی مطلب کوئی نہیں، کھیونگچی گا نظارے کا چوتھا اچھا ہونا، سارمدری لوگوں کا، چھنجول ہادہ مہربان ہونا کائنڈ ہونا، سارم سے مراد ایک بندہ، اگر اس کے ساتھ یہ دل لگ گیا تو مراد زیادہ بندے، ای مارکر ہے، سارمدری بندوں کا، چھنجول ہادہ مہربان ہونا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ نیچے گرامر آ گئی 49 لیکچر میں، آپ سیکھ چکے ہیں الحمدللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ یون سے پریکٹس، کھری میں پینٹنگ میں، منن درست، فیوہیونل اظہار، پھوگی مثال، ایسو سے، کھولا چن کر، نوسیو درج کیجئے، یعنی کہ یہ جو چار الفاظ آئے ہیں یہ چاروں میں درج کریں گے۔ تو سب سے پہلا یہ دیکھیں کیا ہے جی، پچھلے پیج پہ پکچر آئی تھی تو اس پکچر پہ بنا ہوا تھا سارندری چھنجول ہادہ لوگوں کا مہربان ہونا، تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اٹھا کے لکھ دینا ہے۔ دوسری پکچر میں کیا ہے، نظارہ بڑا خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، بیچ اور سمندر کا ویو ہے، تو یہ کیا اس کو کہیں گے جی آرم دابتا خوبصورت ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ بڑا رش لگا ہے تو یہ یومیونگ ہادہ مشہور ہونا۔ اس کے بعد یہ چوتھی جگہ پہ یہ بڑی خوبصورت جگہ نظر آ رہی ہے تو اس کو جو ہے اس میں فٹ کر دیتے ہیں، کھیونگچی گا نظارے کا چوتھا اچھا ہونا، ٹھیک ہے جی۔ کھریمل پینٹنگ، پھوگو دیکھیں اور، پھوگی مثال، چھوروم کی طرح، آ او پھودارل، یعنی کہ اس گرامر کو، یہ جو پیچھے گرامر آپ نے پڑھی ہے نا، کہتا یہ والی گرامر جو ہے اس کو آپ نے کہتا کیا کرنا ہے، سایونگ ہیسو استعمال کر کے منجانگل جملوں کو وانسونگ ہاسیو مکمل کریں، اس کو صرف استعمال کرنا ہے اور ان جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ اور اس نے ہم پہ احسان کرنے کے لیے ہمیں ایک مثال بھی دے دی ہے، چلو ٹھیک ہے جی۔ پھوگی مثال، چھیجو دوئے چھیجو دو میں، کھا جا کر، اب یہ کھا کس سے بنا ہے، کھادا کے ساتھ آ گرامر لگائی گئی ہے، کھادا جانا، اس کے ساتھ کون سی گرامر لگائی ہے، یہ والی اکیلی آ گرامر، دونوں کو جب ملایا تو ترجمہ کیا بنے گا، جا کر، پھس سویو دیکھا تھا، اب یہ کیا آ گیا پھر وہی، پھودا دیکھنا، تو اس کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، پاسٹ کی گرامر از سویو لگائی گئی ہے، جو پاسٹ کی گرامر آپ نے چیپٹر نمبر 10 میں پڑھی تھی۔ تو الحمدللہ جھوٹ تو نہیں بولا آپ سے، ٹھیک ہے، میں نے بتایا تھا جو گرامر آپ پڑھ رہے ہیں وہ آگے سارے چیپٹروں میں استعمال ہوتی ہی رہنی ہے۔ پھودا دیکھنا، پھس سویو دیکھا تھا۔ اچھا اب یہ دیکھیں، اب یہ تیراکی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، پھادا سمندر، ایسو پر سمندر پر، ٹھیک ہے، سمندر پر کیا جی، تیراکی کرنے کو کیا کہتے ہیں وہ یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے، سو، اچھا جی تیراکی کرنے کو کہتے ہیں جی سو یونگ ہادا، تیراکی کرنا، اب ذرا غور کریں، میں نے یہاں پہ کیا کیا، سو یونگ ہادا کا مطلب ہے تیراکی کرنا، میں نے اس کے ساتھ یہ اکیلی ہے گرامر اٹیچ کی، یہ اکیلی ہے یہ والی ہے یو نہیں ہے، یہ ذرا غور کر لیں آپ، یہ تو پریزنٹ کی ہے اور یہ میں نے اکیلا ہے لکھا ہے، ٹھیک ہے، سویونگ ہادا تیراکی کرنا، سویونگ ہے تیراکی کر کے یا تیر کر، پھس سویو دیکھا تھا، اب یہ کس سے بنا، اصل لفظ تھا پھودا، اس کے دا کو ختم کر کے اس کے ساتھ اس سویو پاسٹ کی گرامر جو ہے وہ اٹیچ کی گئی، پھودا دیکھنا، پھس سویو دیکھا تھا۔ دوسری مثال، پھول گوگیرل، پھول گوگی ان کی ایک ڈش کا نام ہے، ٹھیک ہے، اب یہ کھا رہی ہے
ٹھیک ہے، تو اس حساب سے میں نے جملہ بنا دینا ہے۔ میں نے کیا کیا ذرا غور کریں، موگو کھا کر، اب یہ میں نے کس سے بنایا، اصل لفظ میرے پاس اتنا ہے موکتا، جس کا مطلب ہے کھانا، میں نے اس کے ساتھ یہ او گرامر اٹیچ کی، موکتا کھانا، موگو کھا کر، پھس سویو دیکھی تھی۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں چاروں میں سیم ہی ہوگا، یہ اینڈ والا اس سے ہی بنا ہے، پھودا کے ساتھ یہاں بھی پاسٹ کی گرامر، یہاں بھی پاسٹ کی گرامر، یہاں بھی پاسٹ کی گرامر، اور یہاں بھی پاسٹ کی گرامر۔ تیسری مثال، ہن بوگل، ہن بوگ ان کا ایک لباس ہے جن کو وہ میرا خیال ایک خاص اوکیزن پہ پہنتے ہیں، تو میں بھول گیا، میرے ذہن سے نکل گیا، ہن بوگل ان کا لباس۔ اچھا کیا ہے جی، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ ان کا لباس، یہ ان کے ایک لباس کا نام ہے۔ ہن بوگل ایبو پہن کر، اب یہ کس سے بنا، ابتا سے بنا، اصل لفظ ہے ابتا جس کا مطلب ہے پہننا، میں نے کیا کیا، دا کو کٹ کر کے اس کے ساتھ صرف او گرامر لگائی، تو ترجمہ بن گیا ایبو پہن کر۔ اب دیکھیں یہاں پہ بیوب جو ہے وہ ایوں کا سامنا کر رہا ہے، لیکن میں نے اس کو جو ہے وہ او واول میں نہیں بدلا۔ کیوں نہیں بدلا، میں نے جب آپ کو یہ چیز بتائی تھی کہ بیوب جب بھی ایوں کا سامنا کرے گا یہ او واول میں بدل جائے گا، تب میں نے آپ کو بتائی تھی یہ سارے الفاظ پہ اپلائی ہوگا سوائے اس لفظ کے، ابتا پہ، ابتا پہ یہ اصول اپلائی نہیں ہوتا۔ پھس سویو دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، آگے اب ہے جی کھمچیرل، کھمچی ان کی ایک ڈش کا نام ہے، بڑی فیمس ڈش ہے، خیر مجھے پتہ نہیں کیسے بنتی، نہ میں نے کبھی بنائی نہ میں نے کبھی کھائی۔ کھمچیرل مندرو بنا کر، اصل میں لفظ تھا مندلدہ جس کا مطلب ہے بنانا، میں نے کیا کیا، اس کے ساتھ او کی گرامر لگائی، تو یہ بن گیا مندرو، مندلدہ بنانا، مندرو بنا کر، پھس سویو دیکھی تھی۔ ٹھیک ہو گیا، دیکھی تھی کہہ رہا ہے۔ آگے چلیں جی، آگے جی اسی چیپٹر کا دوسرا ڈائلاگ آ گیا، جو کہ ٹریک نمبر کیا ہے، 56 ٹریک ہے۔ تھوان اور سرو دونوں کے درمیان گفتگو ہے۔ تھوان کہتا ہے سروشی، مس سرو، ای بون اس مرتبہ، ہیوگا چھٹیاں، تے کہتے ہیں کے وقت، تے کا لفظی ترجمہ، یہ کوئی گرامر نہیں ہے، بس یہی سمجھ لیں اس کا لفظی ترجمہ ہے کے وقت، ہیوگا تے چھٹیوں کے وقت، مو کیا، حل کھویو کرو گے، اب ذرا غور کریں یہ لفظ کیا تھا، ہادا، جس کا مطلب ہے کرنا، کتاب والے نے کیا کیا، اس کے دا کو ختم کر کے اس کے ساتھ ریل کھویو، ریل کھویو کی گرامر اٹیچ کی، جو کہ فیوچر کی گرامر ہے، آپ پڑھ چکے ہیں لیکچر نمبر 49 میں۔ ٹھیک ہے، ہادا کرنا، حل کھویو کرو گے، دیکھو اس نے آنے والے وقت کی بات کی، فیوچر کی گرامر اس کے ساتھ لگی ہے، تو میں نے ترجمہ فیوچر میں کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ گرامر فیوچر کی لگی اور ترجمہ میں نے پریزنٹ میں کر دیا۔ میں نے ترجمہ، اگر کوئی یہ بندہ کرے گا کہ کرتے ہو غلط ہو جانا، اگر کسی نے یہ ترجمہ کر دیا کیا تھا تب بھی غلط ہو جانا، اگر یہ کیا کرو گے تب ترجمہ ٹھیک ہوگا، جو ان سی گرامر لگے وہی ترجمہ آپ نے کرنا ہے۔ سورو کہہ رہی ہے چھنگو دوست ہاگو کے ساتھ، سورکسانے، سورکسان میں، اب سورکسان کیا ہے، یہ ان کی ایک جگہ کا نام ہے، ان کے ایک مقام کا نام ہے۔ کھل کھویو جاؤں گی، اب اس پہ ذرا غور کریں، اصل میں یہ لفظ بس اتنا تھا کھادا، جس کا مطلب ہے جانا، کتاب والے نے دا کو ختم کر کے اس کے ساتھ ریل کھویو، ریل کھویو کی گرامر لگائی اس کو فیوچر بنانے کے لیے، کھادا جانا، کھل کھویو جاؤں گی، ابھی گئی نہیں ہے، فیوچر میں بات کر رہی ہے، آنے والے زمانے میں، خود تو بتا دیا کہ یہ سورکسان جائے گی، پلٹ کے اب تھوان سے پوچھ رہی ہے، تھوان شینن، مسٹر تھوان، مو کیا، حل کھویو کرو گے، اب پھر یہاں پہ کیا کیا گیا، اسی ہادا کے ساتھ یہ ریل کھویو فیوچر کی گرامر لگائی گئی، کرو گے۔
وہ کہہ رہا ہے چھونن میں چھیجو دوئے، چھیجو دو میں جو ایک جگہ کا نام ہے، تھانیو اول کھویو وزٹ کر کے آؤں گا۔ اب ذرا غور کریں اس لفظ پہ، اصل میں یہ لفظ بس اتنا ہے تھانیو اودا، جس کا مطلب ہے وزٹ کر کے آنا۔ کتاب والے نے دا کو کٹ کر دیا، دا کو کٹ کر کے اس کے ساتھ اس نے کیا کیا، جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ ریل کھویو گرامر لگائی، ریل کھویو۔ تھانیو اودا وزٹ کرنا، وزٹ کر کے آنا، تھانیو اول کھویو وزٹ کر کے آؤں گا، فیوچر۔ شروع کہتی ہے پھی ہینگی جہاز کی پھیونن ٹکٹیں، ساسویو خرید لی تھی۔ اب یہ اصل میں لفظ کیا تھا، سادہ، جس کا مطلب کیا ہے خریدنا۔ یہاں پہ کیا کیا گیا، اس کے دا کو ختم کر کے اس کو پاسٹ بنایا گیا، اور پاسٹ کے لیے گرامر اسویو لگائی گئی۔ سادہ خریدنا، ساسویو خرید لی تھی۔ تھوان کہہ رہا ہے نے ہاں، سکسو دو ایکوموڈیشن بھی، یعنی کہ رہائش بھی، رہنے کا بندوبست بھی، پھولسو پہلے ہی سے، آلریڈی تھا، تمام، یہ یا کھسویو بک کر لیا تھا۔ اصل میں یہ لفظ کیا تھا، یہ یا کھادا، جس کا ترجمہ ہے بک کرنا۔ تو کیا کیا گیا، اس کے ساتھ پاسٹ کی گرامر لگائی گئی ہسویو، یہ بن گیا یہ یا کھسویو، یہ یا کھادا بک کرنا، یہ یا کھسویو بک کر لی تھی۔ سکسو ایکوموڈیشن کو کہتے ہیں، رہائش کو کہتے ہیں۔ یہ ہوٹل لکھا ہے، یہ کھوندو ممبر ریزورٹ، یعنی کہ مختلف لکھا ہے۔ یوگوان کہتے ہیں ہاسٹل کو، ٹھیک ہے۔ مین باغ کہتے ہیں کہ بیڈ اینڈ بریک فاسٹ، یعنی کہ ہوٹل کی مختلف قسمیں ہیں جی، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں جی، لفظ بلفظ سمجھ کے گرامر کے ساتھ اس کو کیا کرنا ہے، 7 سے 8 بار سننا ہے غور سے۔ میں نے کچھ ایسے بھی لوگوں کو سنتے ہوئے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں جی 7 دن تیاری کرو۔ انہوں نے فیس لی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، 20-25 ہزار، اور انہوں نے کیا کہا کہ جی کچھ سٹوڈنٹس کا نام جو ہے پیپر جلدی آ گیا، 10-15 دن بعد ان کا پیپر تھا، ٹھیک ہے، ابھی ان کو سیکھے 10-15 دن ہوئے تھے زبان۔ تو وہ ٹیچر کیا کہتے ہیں جی، بلکہ اکثریت کا یہی ہے، وہ کہتے ہیں جی کوئی نہیں جی، محنت کرو پاس ہو جاؤ گے، اپنا ٹائم نہ ویسٹ کریں، 7 دنوں میں آپ پاس نہیں ہو سکتے، 1 مہینے میں بھی پاس نہیں ہو سکتے۔ میں کہتا ہوں ایٹ لیسٹ جو محنت کرنے والا بندہ ہے 2 ماہ کم سے کم ہے، اس سے کم تو میں کہتا ہی نہیں ہوں۔ اگر کوئی کر لے تو وہ دن رات ایک کر کے وہ علیحدہ بات ہے، 2 ماہ سے لے کے 2.5 ماہ ہو جائیں، 3 ماہ ہو جائیں، 4 ماہ ہو جائیں، عموماً تو تقریباً 4 ماہ لگ ہی جاتے ہیں، کم سے کم 2 ماہ۔ اور پھر پتہ نہیں کون کون سی مثالیں دیں گے جی کہ وہ فلاں بندہ جی 20 دن پڑھا تھا، وہ فلاں بندہ 30 دن پڑھا تھا، وہ 10 دن پڑھا تھا۔ یار 100 میں سے دیکھیں، اگر فرض کریں، میں مثال دیتا ہوں، 100 بندہ جو ہے جس کو زبان کی تیاری بالکل نہیں، وہ فرض کریں امتحان دینے گیا ہے، اب 1 یا 2 کا تکا تو چل ہی جاتا ہے نا، وہ بعد میں اللہ نہ کرے وہ انٹرویو میں رہ جائیں گے، انٹرویو میں بھی تو کورین میں ہوتا ہے نا، سمپل سا ہوتا ہے، خیر اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مین چیز یہی آپ کا پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے، انٹرویو میں بہت ہی سمپل کوشچن ہوتے ہیں، وہ بآسانی آ جاتے ہیں۔ تو اگر ایسا کوئی تکا لگا کہ 100 میں سے 1 یا 2 کوئی جو ہے وہ پاس ہو جاتے ہیں، تو یعنی کہ آپ اس کو کیا دلیل کے طور پہ لے لیتے ہو کہ ٹھیک ہے جی وہ 15 دن میں تیاری کر کے وہ پاس ہو گیا؟ نہیں، یہ غلط بات ہے بالکل۔ شروع میں جب ٹیسٹ ہوں گے آپ دیکھیں گے، میرا خیال 200 یا 210 ایک رو میں ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو شروع میں 2-2 3-3 بچے پاس ہوتے ہیں، 200 میں سے آپ اندازہ کر لیں، وہ 2-3 کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے لینگویج پہلے سے سیکھی ہوتی ہے۔ اب میری یہ بات کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جس کے ٹیسٹ کو 1.5 مہینہ رہ گیا ہے تو وہ اب کچھ بھی تیار نہ کرے، یار وہ جتنا بہترین کر سکتا ہے کرے، لیکن گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ اگر بہت زیادہ محنت کرنے والا ہوا تو کر بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وکیب پڑھتے ہیں جی اب۔ اوہوی ووکیبلری، یوہینگ کہتے ہیں سفر، ٹریولنگ، چھمبی کہتے ہیں تیاری، وا کہتے ہیں کے ساتھ، حوالدونگ سرگرمیاں، ٹھیک ہے، یعنی کہ سفر کی جو تیاری کے ساتھ اس کی سرگرمیاں۔ اب اسی کے متعلق نیچے ورڈ میننگ آئیں گے۔
یو ہینگل سفر کی یعنی کہ ٹرپ کو کیا کرنا ہے، کھیوے کھادا پلان کرنا، اس کا ارادہ بنانا۔ یو ہینگل ٹرپ کا سفر کا، چھمبی ہادہ اس کی تیاری کرنا، اس کو مینٹین کرنا کہ میں نے سامان کیا لے کے جانا ہے، فلاں فلاں چیزیں لے کے جانی ہیں، ٹھیک ہے، ایسی چیزیں۔ فیورل ٹکٹیں، سادہ خریدنا، ٹکٹیں خریدنا، ٹھیک ہو گیا جی۔ سکسو کہتے ہیں رہائش کو، رل مارکر ہے یہ، یا کھادا بک کرنا یعنی کہ رہائش بک کروانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ گیا جی ہمارے پاس چھم کہتے ہیں سامان کو، المارکل ہے، چھیمل سادہ سامان کو پیک کرنا۔ اب دیکھیں یہ بھی سادہ اور یہ بھی سادہ، لیکن اس میں سنگ شی ہوتا ہے اور اس میں اکیلا شی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے جی، خریدنا، اور اس کا مطلب کیا ہے، پیک کرنا۔ چھلبل ہادہ روانہ ہونا، تھوچھا کھادا پہنچنا، چھیمل پھلدا سامان کھولنا، اب پہنچ گئے ہیں، اب سامان کھول رہا ہے وہ اپنا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ کیا لے کے آیا ہے، یہ پتہ نہیں ڈبل روٹی لگ رہی ہے، یہ ٹیشو لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ خیر پکچریں بنی ہوئی ہیں فنی سی۔ مکتا سٹے کرنا، آرام کرنا، ریسٹ کرنا جی۔ اب ہاسٹل میں بیچارہ پہنچ گیا، ریسٹ کر رہا ہے جیسا کہ چل کے گیا ہوتا ہے۔ پھنگمل گوانل میوزیم، خوانرام ہادہ اس کے گرد چکر لگانا، گھومنا، یا کہہ لیں اس کو وزٹ کرنا۔ اس کے بعد ہے جی چھکچھے کہتے ہیں فیسٹیول، چھکچھیرل فیسٹیول۔ کھوگیونگ ہادہ اس میں کیا کرنا، جانا، شرکت کرنا۔ کھی نیوم پھومل یادگاری سامان، سادہ خریدنا، یادگاری سامان جو اکثر ہوتی ہیں چیزیں نا، ہسٹوریکل تھنگز ہوتی ہیں، ان کو خریدنا۔ یہ ہے جی فیوچر کی گرامر، لیکچر نمبر 49 میں سکھا چکا ہوں، پڑھا چکا ہوں الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں جی۔ یونسپ پریکٹس، کھری میں پینٹنگ میں منن درست، پھیوہیون الاظہار، پھوگی مثال، ایسو سے کھولا چن کر نوسیو درج کیجیے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ یہ جو 4 لفظ لکھے ہوئے ہیں، جہاں جہاں یہ سوٹ کرتے ہیں وہاں پہ ان کو سوٹ کر دینا۔ اچھا جی، پہلا کیا جی، یادگاری سامان خرید رہا ہے، کھی نیوم پھومل یادگاری سامان، سادہ خریدنا، تو یہ یہاں پہ آئے گا۔ دوسرا میوزیم کے گرد چکر لگا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پکچر پہ یہی لکھا ہوا تھا، خیر یہ بتاتا رہتا ہوں ساتھ ساتھ، پیپر میں کلیئر کٹ پکچر آئیں گی، واضح پتہ چلے گا۔ پھنگ مل گوانل، اچھا دیکھیں میں اس کو پھک مل گوان نہیں پڑھ رہا، میں اس کو پھنگ پڑھ رہا ہوں۔ اس پہ ایک ایسا رول ابھی اپلائی ہو رہا ہے، میرا خیال نیزلائزیشن کا کوئی پارٹ ہے، تو وہ ابھی میں نے آپ کو پڑھایا نہیں ہے۔ پھنگ مول گوانل میوزیم کے جو کیا ہے اس کو کرنا ہے، خوانرام ہادہ اس کے ارد گرد گھومنا، یعنی کہ اس کو وزٹ کرنا، تو یہ یہاں آ جائے گا۔ اب یہ کیا کر رہا ہے جی، یہ ٹکٹیں خرید رہا ہے، فیورل سادہ ٹکٹیں خریدنا۔ اب یہ کیا کر رہا ہے، چھیمل سادہ سامان کو جو ہے وہ پیک کرنا، تو یہ یہاں پہ آ جائے گا۔ کلیئر ہے، نیچے آ جائیں۔ کھریمل پینٹنگ، پھوگو دیکھیں اور، پھوگی مثال، چھوروم کی طرح، اس گرامر کو، یعنی کہ یہ جو فیوچر کی گرامر ہے آپ نے پڑھی لیکچر نمبر 49 میں، اس کو کہتا کیا کرنا ہے جی، اس کو کیا کرنا ہے، سایونگ ہیسو استعمال کر کے تھیورل ڈائیلاگ کو وان سونگ ہاسیو مکمل کریں۔ مثال، نیل کل کو مو کیا حل کھویو کرو گے، اصل میں یہ لفظ کیا تھا، صرف اتنا ہادہ، جس کا مطلب ہے کرنا،
کتاب والے نے دا کو ختم کر کے اس کے ساتھ ریئل کھوئیو کی گرامر لگائی فیوچر کی. ریئل کھوئیو ہادا کرنا، حل کھوئیو کرو گے فیوچر کی بات. چھب گھر ایسو پر، چھب ایسو گھر پر، شول کھوئیو آرام کروں گا. یہ اصل میں لفظ تھا شویدہ جس کا مطلب ہے آرام کرنا. دا کو کٹ کر کے اس کے ساتھ ریئل کھوئیو کی گرامر لگائی گئی. شول کھوئیو شویدہ آرام کرنا، شول کھوئیو آرام کروں گا. اچھا جی، اب ان کو خود حل کرنا ہے. نیل کل کو، مو کیا، حل کھوئیو کرو گے. کل کو کہتا کیا کرو گے، تو یہ یہاں پہ کیا کیا گیا آپ کو پتہ ہے. اسی ہادا کے دا کو کٹ کر کے ریئل کھوئیو کی گرامر لگا کے اس کو فیوچر بنایا گیا ہے. کل کیا کرو گے، تو اس نے لکھا جی چھنگورل دوست کو منل کھوئیو ملوں گا. اصل میں لفظ صرف اتنا تھا، من نادا اصل لفظ ملنا. دا کو ختم کیا، ختم کر کے گرامر کون سی ساتھ اٹیچ کی، یہ والی ریئل کھوئیو فیوچر کی. ریئل کھوئیو من نادا ملنا، منل کھوئیو ملوں گا. ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیں جی. چھو مارے ویکنڈ میں، مو کیا، حل کھوئیو کرو گے. پھر وہی فیوچر کی گرامر لگی ہوئی ہے اسی ہادا کے ساتھ، یہ والی تو یہ دیکھیں یہ پھوسان لکھا ہے اور گاڑی جا رہی ہے. اچھا دیکھیں کیسی بات ہے، گاڑی کا منہ ادھر اس طرف ہے اور ایرو انہوں نے اس طرف کا بنایا ہوا ہے. پھوسان اے پھوسان میں، کھل کھوئیو جاؤں گا. یہ اصل میں لفظ کیا تھا، اتنا تھا بس، کھادا جس کا مطلب ہے جانا. اس کے دا کو ختم کیا گیا، ختم کر کے یہ فیوچر کی گرامر ریئل کھوئیو اس کے ساتھ لگا دی گئی. کھادا جانا، کھل کھوئیو جاؤں گا. تیسرا، ہیوگا چھٹیاں تے کے وقت، ہیوگا تھے چھٹیوں کے وقت، مو کیا، حل کھوئیو کرو گے. پھر وہی آ رہا ہے بار بار اسی، پھر یہ ہادا کے ساتھ یہ فیوچر کی گرامر لگائی گئی یہاں پہ بھی. تو کہہ رہا ہے چھنگو دوست ہاگو کے ساتھ کاچھی اکٹھے کیا کروں گا جی، یو ہینگ حل کھوئیو سفر کروں گا. اب یہ اصل میں لفظ کیا تھا غور کریں، صرف اتنا تھا یو ہینگ ہادا جس کا مطلب ہے سفر کرنا. دا کو ختم کیا گیا، ختم کر کے جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ ریئل کھوئیو گرامر اٹیچ کی گئی. یو ہینگ ہادا سفر کرنا، یو ہینگ حل کھوئیو سفر کروں گا. چوتھا جی، ہیوگا تے چھٹیوں کے وقت، مو کیا، حل کھوئیو کرو گے. چھیجو دو اے چھیجو دو میں، کھل کھوئیو جاؤں گا. پھر اصل میں لفظ وہی تھا کھادا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ دا کو کٹ کر کے ریئل کھوئیو لگایا گیا. کھادا جانا، کھل کھوئیو جاؤں گا. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلیں، کیا سوچ رہے ہیں بھائی. پھوگی مثال چھوروم کی طرح، چھنگو دوست وا کے ساتھ، ایاگی ہے بات چیت کر کے، پھوسیو دیکھیے. کہتا ہے جی ریحان شینن مسٹر ریحان اودی یہ کہاں کھا جا کر. یہ اصل میں لفظ کیا تھا، کھادا جس کا مطلب ہے جانا. اس کے ساتھ یہ والی اکیلی آ گرامر لگائی گئی. یہ آیو نہیں، اکیلی آ گرامر ہے. آیو پریزنٹ کی ہے اور اکیلی آ گرامر اور ہے. جب ان دونوں کو ملایا، کھادا کا مطلب تھا جانا، تو کھا جا کر. ٹھیک ہو گیا، یہ گرامر سمجھائی ہے میں نے، پچھلے چیپٹر میں آئی تھی یہ میرا خیال. پھس سویو دیکھا تھا، اب یہاں کیا کیا گیا،
پھودا دیکھنا، دا کو ختم کر کے اس کے ساتھ پاسٹ کی گرامر اس سویو لگائی گئی. پھودا دیکھنا، پھس سویو دیکھا تھا. اگلا بندہ جواب دے رہا ہے، کہتا چھیجو دوئے چھیجو دو میں کھا جا کر پھس سویو دیکھا تھا. ٹھیک ہے. پھر وہ پوچھتا ہے اوتے سویو کیسا تھا، کہ اچھا تھا، خوبصورت تھا، کیا یعنی کہ معاملہ بنا. یہ کہتا ہے جی کھیونچھی گا نظارہ، چھونگمل واقعی میں، آرم دا وہ سویو خوبصورت تھا. اب یہ اصل میں لفظ اتنا ہے آرم داپتا، جس کا مطلب ہے خوبصورت ہونا. دا کو کٹ کر کے اور سویو لگا کے اس کو پاسٹ بنایا گیا. آرم داپتا خوبصورت ہونا، آرم دا وہ سویو خوبصورت تھا. ٹھیک ہو گیا جی. نیچے والی چیز کو چھوڑ دیں، بس آگے چلتے ہیں. یہ کیا ہے جی، یہ کوریا کے سیاحتی جو مقامات ہیں نا، تو ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. ایک دو نظر ان کو آپ نے پڑھ لینا، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دو بار ان کو دیکھ لیں گے نا، آپ کے سامنے کبھی آ جائے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ کسی جگہ کا نام ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. ایکسرسائز پہ آ چکے ہیں ہمیشہ کی طرح. لسننگ بعد میں اور ریڈنگ پہلے انشاءاللہ. ایکسرسائز کو سٹارٹ کرتے ہیں جی. ال کی ریڈنگ پڑھائی، یعنی کہ اس کے متعلق ایم سی کیوز. ال ایک، ایسو کا معنی سے، ای کا معنی دو. ایرے سو ای بون 1 سے 2 نمبر سوال، یعنی کہ ایک اور یہ اور دوسرا یہ. تھائم آنے والے کھریمل پینٹنگ کو پھوگو دیکھیں اور منن درست منجانگل جملے خورشپشیو کا انتخاب کریں. یاکسوگی اپوائنٹمنٹ وعدہ، اس سویو ہے. اب یہ کس سے بنا ہے؟ اصل میں لفظ تھا اتنا، اتا، جس کا مطلب ہے ہونا. اس کے ساتھ اویو لگا کے اس کو پریزنٹ بنایا گیا. اتا ہونا، اس سویو ہے، وعدہ ہے. تو یہ پکچر میں نظر آ رہا ہے کوئی وعدہ؟ نہیں، یہ تو نہیں اس کے ساتھ ملتی. کھیبونی موڈ چھوایو ٹھیک ہے یا اچھا ہے. اب یہ کس سے بنا ہے؟ اس سے بنا ہے. چوتھا کا مطلب ہے اچھا ہونا. دا کو کٹ کر کے اس کے ساتھ آیو کی گرامر لگا کے اس کو پریزنٹ بنایا گیا. چوتھا اچھا ہونا، چھوایو اچھا ہے، یہ بھی نہیں جواب بنتا. کھیونچھی گا نظارہ، چھوایو اچھا ہے. پھر اسی چوتھا کے ساتھ آیو لگا کے اس کو یہاں پہ پریزنٹ بنایا گیا. تو یہی ہمارا جواب ہوگا کہ نظارہ جو ہے وہ اچھا ہے. شیگانی ٹائم، اس سویو موجود ہے. اب یہ کیسے بنا ہے؟ اسی اتا کے ساتھ اویو لگا کے اس کو پریزنٹ بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، ٹائم موجود ہے، یہ بھی آپشن نہیں بنتا جواب. ٹھیک ہے، یہ تیسرا جواب ہے. دوسرا سوال دیکھیں. اب یہ سامان کو کیا کر رہا ہے؟ اب یہ بندہ سامان پیک کر رہا ہے. ٹھیک ہے، چھیم سامان ال مارکر ہے. چھیمل سامان، سایو پیک کر رہا ہے. یہی ہمارا جواب ہے. اب ذرا اس لفظ پہ غور کریں. اصل میں یہ لفظ تھا اتنا سادہ، جس کا مطلب ہے پیک کرنا. ٹھیک ہے، دا کو کٹ کیا گیا، کٹ کر کے اس کے ساتھ پریزنٹ کی گرامر لگا کے اس کو پریزنٹ بنایا گیا. سادہ پیک کرنا، سایو پیک کر رہا ہے یا پیک کرتا ہے. چیپٹر نمبر 8 میں اچھے سے یہ گرامر سمجھا کے الحمدللہ. اور اب صرف ریوائز کروا رہا ہوں. ٹھیک ہے. چھمی سمان کتھایو ایک جیسا ہے. اب یہ کس سے بنا ہے؟ اصل میں یہ لفظ تھا کتھا، جس کا مطلب ہے سیم ہونا، یعنی کہ ایک جیسا ہونا. تو کتاب والے نے کیا کیا؟ اس کے دا کو سب سے پہلے کٹ کیا، کٹ کر کے اس کے ساتھ آیو لگا کے اس کو پریزنٹ بنایا. کتھا سیم ہونا، کتھایو سیم ہے، ایک جیسا ہے.
تیسرا آپشن چھیمی سامان اوپسویو موجود نہیں ہے. اب دیکھیں یہ سارے مارکر ہیں ای ایل ای، ٹھیک ہے، یہ مارکرز ہیں. چھیمی سامان اوپسویو موجود نہیں ہے. اب یہ لفظ کیا تھا؟ اوپتا، موجود نہ ہونا. اس کے دا کو کٹ کیا گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کیا گیا؟ اس کے ساتھ جو باقی بچا اویو لگایا گیا، اویو لگا کے اس کو پریزنٹ بنایا گیا. ٹھیک ہو گیا جی. چھیمل سمان ان نہیں پھایو دیکھ رہا ہوں. اب یہ کس سے بنا؟ اصل میں لفظ ہے پھودا، دیکھنا. اس کے دا کو کٹ کیا گیا، کٹ کر کے جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ آیو لگا کے اس کو پریزنٹ بنایا گیا. پھودا دیکھنا، پھایو دیکھ رہا ہوں، سامان نہیں دیکھ رہا ہوں. تو آپ کا پہلا جواب درست ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلیں. میں ویڈیو جیسے ہائی رزلٹ میں بناتا ہوں نا، اگر 720 میں بناتا ہوں 720 میں دیکھا کریں، اگر 1080 میں بناتا ہوں تو 1080 میں دیکھا کریں. اگر ڈاؤن لوڈ بھی کرنی ہے تو کوئی اچھا سا ڈاؤن لوڈ جو ہے وہ کر کے تو پھر آپ اس کو 1080 میں ہی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ رزلٹ لو کوالٹی میں دیکھتے رہیں تو آپ کے جی لفظ تو کلیئر ہی نہیں ہو رہے ہیں، تو یہ رزلٹ آپ کو چینج کرنا ہوتا ہے خود سے. سمیسو اوبون 3 سے 5 نمبر سوال. پھن کھانے خالی جگہ میں تھروگل جو داخل ہوں گے کھاجنگ سب سے زیادہ. الماجن بالکل درست. کھوسل چیزیں خورشفیوں کا انتخاب کریں. کہتے ہیں اس خالی جگہ میں جو ان 4 آپشنوں میں سے سب سے درست فٹ بیٹھتا ہے اس کا آپ نے انتخاب کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، کر لیتے ہیں جی، ہمارا تو کام ہی پھر یہی ہے نا. تیسرا سوال. چھونن میں سورکسان میں، یہ ایک جگہ کا نام ہے. ان نہیں کھا جا کر. اب ذرا اس لفظ پہ غور کریں. اصل میں یہ لفظ کیا تھا؟ یہ تھا کھادا، جس کا مطلب ہے جانا. اس کے سب سے پہلے دا کو کٹ کیا گیا، کٹ کر کے جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ یہ آ گرامر لگائی گئی. صرف آیو نہیں، یہ صرف آ ہے. کھادا جانا، کھا جا کر. اب دیکھیں یہ واول بھی مکس ہوئے آپس میں، تو یہ تو میں ریوائز کروا رہا ہوں. میں نے بتایا جہاں پہ پروپر گرامر جس چیپٹر میں آتی ہے وہاں پہ میں اکیلی چیز اچھے سے ایکسپلین کرتا ہوں. پھر جہاں بھی وہ الحمدللہ آگے استعمال ہو رہی ہے میں اس کو ریوائز بھی کروا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس پوائنٹ پہ اس کو آپ نے اچھے سے سیکھا ہو تو یہ یاد رکھیے گا. پھس سویو دیکھا تھا. اب یہ کس سے بنا؟ اصل میں لفظ ہے پھودا، جس کا مطلب صرف ہے دیکھنا. کتاب والے نے دا کو کٹ کیا، دا کو کٹ کر کے اس نے کیا کیا؟ جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ لگایا اس سویو پاسٹ بنانے کے لیے. پھودا دیکھنا، پھس سویو دیکھا تھا ماضی. کہتا میں نے سورکسان میں نہیں جا کر دیکھا تھا، یعنی کہ میں وہاں پہ نہیں گیا تھا. سورکسان میں نومو بہت. کھاگو شپویو جانا چاہتا ہوں. اب یہاں کیا کیا گیا ذرا غور کریں. اصل میں صرف لفظ تھا اتنا کھادا، اس کا مطلب ہے جانا. اس کے دا کو کٹ کر کے اس کے ساتھ ایک گرامر لگائی گئی گو شپتا. میرا خیال 13 یا 14 چیپٹر میں شاید یہ آئی ہے، اس کے قریب ہی ہے. چاہت کو ظاہر کرنے والی. کھادا جانا، کھاگو شپویو جانا چاہتا ہوں. کہتا سورکسان میں بہت جانا چاہتا ہوں. اب بہت جانا چاہتا ہوں سے مراد ہے کہ میرا بڑا شوق ہے، میرا بڑا دل کرتا ہے. ٹھیک ہے. کھریسو اسی لیے، ایبون اس مرتبہ، ہیوگاتے چھٹیوں کے وقت، ڈیش. یہاں کیا آئے گا؟ پورا پڑھ لیں. کہتا ہے میں سورکسان میں نہیں، میں نے جا کر دیکھا، یعنی کہ نہیں گیا ہوں وہاں پہ. سورکسان میں بہت زیادہ جانا چاہتا ہوں، میرا بڑا دل کرتا ہے، اس لیے میں اس مرتبہ چھٹیوں کے وقت کیا کروں گا؟ چھپ گھر ایسو پر، گھر پر شول کھویو آرام کروں گا. اصل میں یہ لفظ ہے شویدہ، جس کا مطلب ہے صرف اتنا آرام کرنا. اس کے دا کو ختم کر کے اس کے ساتھ کیا کیا گیا؟ ریئل کھویو، فیوچر کی گرامر لگا کے اس کو فیوچر بنایا گیا.
شویدہ آرام کرنا، شول کھویو آرام کروں گا۔ دوسرا، پہلے چاروں کو پڑھ لیتے ہیں پھر دیکھیں گے جواب کیا ہے۔ پھادارل سمندر کو، پھول کھویو دیکھوں گا۔ اب یہ اصل میں لفظ کیا تھا؟ اصل میں یہ لفظ تھا پھودا، جس کا مطلب ہے دیکھنا۔ کتاب والے نے دا کو کٹ کیا، کیونکہ گرامر لگانے کے لیے دا کو کٹ کرنا پڑتا ہے، دا کو کٹ کیا، کٹ کر کے جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ ریل کھویو لگا دیا، ریل کھویو۔ پھودا دیکھنا، پھول کھویو دیکھوں گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب دیکھیں یہ ریل کھوئے اس نے نیچے لگایا، پھر کیسے فاصلہ ڈال کے لکھا۔ تو یہ میں نے آپ کو کب سمجھایا تھا؟ جب میں نے اس چیپٹر کی آپ کو پروپر گرامر سمجھائی تھی، تو سارا رجسٹر پہ میں نے الحمدللہ یہ میں نے سمجھایا تھا۔ اچھا، کہتا سمندر کو دیکھوں گا۔ اچھا آگے تیسرا آپشن، چھنگورل دوست کو منل کھوئے ملوں گا۔ یہ کس سے بنا ہے؟ لفظ صرف اتنا ہے، من نادا ملنا، اس کے دا کو کٹ کر کے اس کو فیوچر بنانے کے لیے ریل کھویو لگا دیا گیا۔ من نادا ملنا، من نل کھویو ملوں گا۔ ٹھیک ہے جی، ریل کھویو فیوچر۔ چوتھا آپشن پڑھتے ہیں، کیا کہتا ہے جی؟ سورکسانے سورکسان میں کھل کھویو جاؤں گا۔ اب یہ کس سے بنا؟ کھادا سے۔ کھادا کا مطلب کیا ہے؟ جانا۔ دا کو کٹ کیا، کٹ کر کے جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ اس نے ریل کھویو لگا کے اس کو فیوچر بنا دیا۔ ٹھیک ہے، کھادا جانا، کھل کھویو جاؤں گا۔ اب آپ بتائیں چاروں میں سے کون سا جو ہے وہ آپشن درست ہے؟ اس نے کہا میں سورکسان نہیں گیا تھا، سورکسان بہت زیادہ جانا چاہتا ہوں، اسی لیے اس مرتبہ چھٹیوں کے وقت گھر پر آرام کروں گا، سمندر دیکھوں گا، دوست سے ملوں گا، یا سورکسان جاؤں گا۔ یہ جواب دیکھیں این فٹ بیٹھتا ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، چوتھا سوال دیکھیں۔ اچھا کائنڈلی کمنٹ کر کے بتا دیا کریں کہ الحمدللہ میں کیسا پڑھا رہا ہوں، تاکہ لوگ جو ہے وہ ریویو لیتے ہیں اکثر سیکھنے سے پہلے نا، کہ لوگ کیا کمنٹ کر رہے ہیں اس پر، تو اس میں کچھ نہیں چلا جائے گا آپ کا۔ ٹھیک ہے، کمنٹ کر دیا کریں اچھا سا۔ چوتھی مثال، چوتھا سوال، ای بون اس مرتبہ چھمارے ویکینڈ میں، ہفتے اتوار کو، کہتا ہے اس ہفتے اتوار کو۔ اچھا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ بہت ہی سلو پڑھاتا ہے، جان بوجھ کے کھینچتا ہے، تو دیکھیں پتہ کیا بات ہے، مجھے ان کے ایسا کہنے پہ دکھ نہیں ہوتا، کیونکہ میں اس کو پڑھا رہا ہوں جس کو طلب ہے اور جو سیکھنا چاہتا ہے۔ حقیقت یہی ہے زبان کی۔ ٹھیک ہے، آپ پاکستان کی میں نام نہیں لے رہا، برانڈ یونیورسٹی میں چلے جائیں، برانڈ یونیورسٹی میں، تو وہاں سے آپ اچھے سے سیکھیں، اور آگے پھر مجھے بتا دیجئے گا کہ آپ نے کیا ڈیفرنس پایا ہے اس میں سیکھنے میں اور وہاں سیکھنے میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ بہت بڑی بات ہے اگر کوئی بندہ سمجھ جائے جو میں نے کر دی ہے۔ ای بون اس مرتبہ چھمارے ویکینڈ میں، ہفتے اتوار میں ڈیش حل کھویو کروں گا۔ اب یہ کس سے بنا؟ اصل لفظ ہے ہادا، جس کا مطلب ہے کرنا، دا کو کٹ کیا گیا، جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ ریل کھویو لگا کے اس کو فیوچر بنایا گیا، ریل کھویو۔ ہادا کرنا، حل کھویو کرو گے، فیوچر۔ کہتا اس مرتبہ ویکینڈ میں ڈیش کرو گے، وہ کہہ رہا ہے پھوسان میں کھل کھویو جاؤں گا۔ اب یہ کس سے بنا؟ یہ پھر اس سے بنا ہے جی، دیکھیں کھادا تھا لفظ جس کا مطلب ہے جانا، دا کو کٹ کر کے اس کے ساتھ ریل کھویو لگا کے اس کو فیوچر بنا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، کیا جواب ہوگا جی؟ وے کیوں، مو کیا، نوگا کون، اونجے کب۔ اس مرتبہ ویکینڈ میں ڈیش کرو گے، تو یہاں پہ آئے گا کیا کرو گے، تبھی تو اس نے جواب دیا ہے نا کہ پھوسان جاؤں گا، تو مو کا میں نے کیا ہوتا ہے؟ کیا۔ کب بھی نہیں آ سکتا، کیوں بھی نہیں آ سکتا، کون بھی نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، آخری والا پڑھتے ہیں۔ چھونن میں ای بون اس مرتبہ ہیوگا تے چھٹیوں کے وقت چھیجو دو میں کھل کھویو جاؤں گا۔ اب پھر دیکھیں بار بار وہی کھادا کے ساتھ دا کو کٹ کر کے ریل
کھو یہ لگا کے فیوچر بنایا گیا ہے. کھادا جانا کھل کھو یہ جاؤں گا میں اس مرتبہ چھٹیوں کے وقت چھیجو دو میں جاؤں گا. چھیجو دو ایک جگہ کا نام ہے. کہتا کھرے سو اسی لیے اوجے کل گزرے ہوئے کل پھیہنگی جہاز کی فیورل ٹکٹیں ڈیش اونل آج سکھ سو دو رہائش بھی دو کا معنی بھی سکھ سو کا معنی رہائش بھی یہ یک حصو بک کر لی تھی. یہ اصل میں لفظ تھا یہ یا کھادا جس کا مطلب ہے بک کرنا. اس کو پاسٹ بنایا گیا تو پاسٹ بنانے کے لیے کون سی گرامر لگائے گی؟ چیپٹر نمبر 10 کی پاسٹ کی گرامر. حصویو یہ یا کھادا بک کرنا یہ یا حصویو بک کر لی تھی کس کی نشانی ہے؟ ماضی کی. تو یہاں کیا آئے گا؟ ساسویو خرید لی تھی. یہ کس سے بنا؟ سادہ سے. سادہ خریدنا. اس کو پاسٹ بنایا گیا اور پاسٹ بنانے کے لیے پاسٹ کی گرامر لگائی گئی اسویو دا کو کٹ کر کے. سادہ خریدنا ساسویو خرید لی تھی. دوسری مثال پھروسویو کھول دی تھی. اب یہ کس سے بنا؟ اصل میں لفظ ہے سوری میں نے یہاں پہ دا کو نہیں لکھنا بھول گیا. پھلدا کا مطلب ہے کھولنا. دا کو کٹ کیا گیا کٹ کر کے اس کے ساتھ اوسویو پاس کی گرامر لگائی گئی. پھلدا کھولنا پھروسویو کھول دی تھی. پاس کی گرامر ہے تو ترجمہ میں پریزنٹ میں نہیں کر رہا کہ کھولتا ہوں یا کھول دوں گا. نہیں، جو ان سے گرامر ویسے ہی ترجمہ. چھلبل حصویو روانہ ہو گیا تھا. اب یہ کس سے بنا؟ چھل بل ہادا جس کا مطلب ہے روانہ ہونا. تو اس کے ساتھ پاسٹ کی گرامر لگائی کون سی؟ حصویو. تو یہ بن گیا چھل بل حصویو روانہ ہو گیا تھا. چھامیو حصویو شرکت کی تھی. چھامیو حصویو. اب یہ کس سے بنا؟ چھامیو ہادا شرکت کرنا. تو اس کے ساتھ یہ پاسٹ کی گرامر لگائے گی تو یہ بن گیا چھامیو حصویو شرکت کی تھی. تو کیا جواب یہاں پہ آئے گا؟ اب پورے کو پڑھ لیں. کہتا میں اس مرتبہ چھٹیوں کے وقت چھیجو میں جاؤں گا اسی لیے کل جہاز کی ٹکٹیں ڈیش اور آج رہائش بھی بک کر لی تھی. تو جہاز کی ٹکٹوں کو کیا کیا تھا اس نے؟ خرید لی تھی، کھول دی تھی، روانہ کر دی تھی یا شرکت کر لی تھی؟ ظاہری بات ہے ٹکٹیں اس نے خرید لی تھی. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو بھی خیر والی ٹکٹ نصیب فرمائے ساؤتھ کوریا جانے کے لیے، ویزا بھی. یہ تھی ہماری ریڈنگ کی ایکسرسائز الحمدللہ. اب کرتے ہیں جی لسننگ کی. الحمدللہ لسننگ پہ آ گئے ہیں. 57 نمبر ٹریک ہے، یعنی کہ جو آپ کے پاس نا فون میں آپ کے ٹریک پڑے ہیں. اس کو آپ نے جب پلے کرنا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ سنائی دے گا آپ کو. ای پی ایس ٹاپک تھت کی، ای پی ایس ٹاپک کی سنائی، تھت کی لسننگ یعنی کہ ٹھیک ہے. اچھا ایک بات یاد رکھیں، میں نے نا رائٹنگ پہ زیادہ آپ کی توجہ نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ کیونکہ آپ کا رائٹنگ کا پیپر ہی نہیں ہے. اور اگلی بات رائٹنگ آپ آٹومیٹکلی سیکھ جائیں گے انشاءاللہ، اور سپیکنگ بھی. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں کتاب میں بھی انہوں نے 2 ریڈنگ کے ایم سی کیوز دیے ہوتے ہیں اور پھر ہر چیپٹر کے اینڈ میں انہوں نے لسننگ کے ایم سی کیوز دیے ہوتے ہیں. کیوں؟ وہاں پہ پیپر ان دونوں چیزوں کا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ بولے گا مرد یا عورت. ایریسو ایبون 1 سے 2 نمبر. تھائم اگلے کھریمل پینٹنگ پھوگو دیکھیں اور الماجن بالکل درست کھوسل چیزوں کو کھورشپشیو درج کریں یا انتخاب کریں. سب سے پہلا سوال مرد کی آواز میں ہوگا. یہ دیکھیں کیسے ہوگا، اس کو حل کرنا ہے وہ دیکھ لیں. یہ کیا بنا ہوا ہے؟ یہ سمندر بنا ہوا ہے. تو مرد کیا کہے گا؟ وہ کہے گا پہلے کہے گا آپشن نمبر 1 اس پہ کچھ نہ کچھ بولے گا. پھر کہے گا آپشن نمبر 2 اس پہ بھی کچھ نہ کچھ بولے گا. ایسے ہی اس پہ بھی اور ایسے ہی اس پہ بھی. اب سمندر کو کورین میں کیا کہتے ہیں؟ پھادا. ٹھیک ہے.
اب ان چاروں آپشنوں میں سے وہ ایک آپشن پہ پھادا بھی بولے گا یعنی کہ سمندر، تو جس آپشن پہ وہ آ کے سمندر کو بولے آپ نے اسی آپشن کو ٹک کر لینا، وہی آپ کا جواب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ چیز میں نے پیچھے سے جوابات آپ کی آسانی کے لیے نکال لی ہیں۔ کوشچن نمبر 1 یہ لکھا ہوا ہے نم یعنی کہ مراد مرد، یہ لکھا ہے جی آپشن 1 یہ والا، وہ کہے گا ال، پھر وہ کہے گا سن یعنی کہ پہاڑ، اس پہ کیا بولا اس نے پہاڑ، پھر وہ کہے گا ای یعنی کہ آپشن نمبر 2، پھر وہ اس پہ بولے گا تھونگل یعنی کہ غار کیو، یہ بھی نہیں جواب، پھر وہ بولے گا سم یعنی کہ سم کا مراد، سم سے مراد 3 نمبر آپشن، اس پہ بولے گا پھادا سمندر، تو یہ سمندر ہے، یہی جواب ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہے گا سا یعنی کہ آپشن نمبر 4، اس پہ وہ کیا بولے گا منسوک چھون فوک ویلیج، ٹھیک ہے، گاؤں، تو یہ بھی ہمارا جواب نہیں ہے۔ اب دوسرا کوشچن دیکھتے ہیں، اس میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ اب یہ بندے کیا کر رہے ہیں جی، دیکھیں انہوں نے بیگ وغیرہ ڈالے ہوئے ہیں، کسی ٹریولنگ پہ جا رہے ہیں یعنی کہ ٹریول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ٹریول کرنے کو کیا کہتے ہیں، یو ہینگ، یو ہینگ کا صرف مطلب ہے ٹریول، ٹھیک ہے، اور یو ہینگ ہادہ ٹریول کرنا، سفر کرنا۔ اب اس پہ یہ کیا، یہ لڑکی کی آواز میں یہ ہوگا سوال، یہ کوشچن نمبر 2، وہ کیا کہے گی، وہ سب سے پہلے کہے گی ای بون یعنی کہ سوال نمبر 2، پھر اس کے بعد وہ کہے گی ال یعنی کہ آپشن نمبر 1، اس پہ وہ کیا بولے گی تھوکسو مطالعہ، غلط جواب، پھر وہ کہے گی ای یعنی کہ آپشن نمبر 2، اس پہ وہ بولے گی یو ہینگ ٹریول، تو یہی ہمارا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہے گی سم یعنی کہ آپشن نمبر 3، اس پہ وہ بولے گی یوری کوکنگ، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہے گی سا یعنی کہ آپشن نمبر 4، اس پہ وہ بولے گی نقشی فشنگ، تو یہ کیا ہے جی ہمارا، یہ دوسرا ہمارا جواب ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو یہ سنائی دے گا اس 57 ٹریک میں نا، کیا سنائی دے گا جی، آپ کو سنائی دے گا سمیسو اوبون 3 سے 5 نمبر سوال، چھلمونل کوشچنز کو تھت کو سنے اور الماجن بالکل درست تھے دابل جوابات خورشپشیو کا انتخاب کریں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا ہے، اس تیسرے جو ہے سوال پہ ایک کوشچن آپ سے پوچھا جائے گا، آپ نے اس کو غور سے سن کے سمجھ لینا ہے، اور پھر اس کے مطابق جو صحیح جواب ہے، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا، اس پہ آپ نے ٹک کرنا ہے۔ اب وہ کوشچن پیپر میں تو نہیں نا آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اب لسننگ کے، اب ہم 17 چیپٹر پہ آ گئے ہیں، تو مختلف پیٹرن کے سوالات آ رہے ہیں، تو یہ سارے پیٹرنز کو مکس کر کے کہ 2 سوال اس پیٹرن کے، 2 اس پیٹرن کے، 2 پکچر والے، 2 فلاں، تو یہ ایسی ہی آپ کی مزید پریکٹس ہوتی جانی ہے۔ بک کو چھوڑ کے آپ نے کسی اور ابھی کتاب کی طرف بالکل بھی نہیں جانا۔ تو دیکھتے ہیں کیا سوال کرتے ہیں۔ مرد کی آواز میں یہ سوال ہوگا، یہ کوشچن نمبر 3 ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے مرد نم، یہ کہے گا چھیجو دو میں کھا جا کر، اب یہ کیا ہے جی، ذرا غور کریں، کھادا جانا، اس کے دا کو کٹ کر کے اس کے ساتھ ایک گرامر لگائی گئی آ، کھادا جانا کھا جا کر، پھسویو دیکھا تھا، اب یہ کیا جی، پاسٹ کی گرامر لگی ہے کس کے ساتھ، اس پھودا کے ساتھ، پھودا کا مطلب کیا ہے جی دیکھنا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ پاسٹ کی گرامر لگائی گئی اسویو، دا کو ختم کر کے، تو یہ بن گیا پھسویو دیکھا تھا۔ اس کا سوال کیا ہے کہ چھیجودو میں جا کر دیکھا تھا، بس یہ سوال ہے۔ اب درست جواب آپ نے کیا دینا ہے جی، پہلا آپشن نے ہاں ان نہیں پھسویو دیکھا تھا، پھودا دیکھنا، اس کے ساتھ یہ اسویو پاسٹ کی گرامر اٹیچ کی دا کو ختم کر کے، ٹھیک ہے۔ کہتا ہاں نہیں دیکھا تھا، تو کیا یہ کوئی جواب بنتا ہے، اس نے کہا چھیجودو میں جا کر دیکھا تھا، یعنی کہ چھیجودو میں گئے تھے جو کوریا کا ایک جزیرہ ہے،
تو کہتا پہلے کہتا ہاں پھر کہتا نہیں گیا تھا، یعنی کہ یہ غلط ہے۔ دوسرے میں کہتا ہے نے ہاں کھا جا کر پھنس سویو دیکھا تھا۔ یہ درست بات کر رہا ہے، اس نے کہا 6 جودوں میں جا کر دیکھا تھا، یہ کہتا ہے جی ہاں جا کر دیکھا تھا۔ دیکھیں پلین جواب ہے درست، تیسرا بھی غلط ہوگا، چوتھا بھی۔ آنیو نہیں پھوگو شپویو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ بھی غلط جواب ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ لفظ کیا تھا، پھودا، جس کا مطلب ہے دیکھنا، اس کے دا کو کٹ کیا گیا، کٹ کر کے اس کے ساتھ گو شپتا چاہت کو ظاہر کرنے والی 13 یا میں بھی 14 چیپٹر کی گرامر لگائی گئی۔ پھودا دیکھنا، پھوگو شپویو دیکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس شپتا کو پریزنٹ بنایا گیا یہاں پہ اویو لگا کے۔ چوتھا آنیو نہیں چھنگنیوں نے پچھلے سال میں کھس سویو گیا تھا۔ اب یہ اصل میں یہ لفظ تھا کھادا، جس کا مطلب ہے جانا، اس کے ساتھ اس سویو پاسٹ کی گرامر لگائی گئی اس کے دا کو کٹ کر کے، تو یہ بن گیا کھس سویو گیا تھا۔ کہتا نہیں پچھلے سال گیا تھا، اس کا سوال کیا تھا کہ 6 جودوں میں جا کر دیکھا تھا۔ تو چاروں آپشنوں کو پڑھ لیں، جواب یہی درست بنتا ہے کہ ہاں جا کر دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اب چوتھا سوال بھی اسی طرح سے ہوگا، پانچواں بھی، چوتھے پہ بھی کوئی نہ کوئی کوشچن بولے گی لڑکی۔ یہ چوتھا سوال ہے، پہلے وہ کہے گی صابون، یعنی کہ کوشچن نمبر 4، اس کے بعد وہ سوال بولے گی سورکسانی، سورکسان جو ہے یہ اس کی جگہ کا نام ہے کوریا کی۔ اوتیسویو کیسا تھا، سورکسان کیسا تھا، بس اتنا سوال ہے۔ جو آپ دیکھتے ہیں چھنگنیوں نے پچھلے سال کھسویو گیا تھا، یہاں کیا کیا گیا دیکھیں، اسی کھادا کے ساتھ اسویو لگا کے یہاں بھی پاسٹ بنایا گیا ہے۔ کہتا پچھلے سال گیا تھا، وہ پوچھ رہی ہے سورکسان کیسا تھا، یہ کہہ رہا ہے جی پچھلے سال گیا تھا، پاگل ہو گیا، مینٹل کیس ہے۔ مانی بہت زیادہ پھپس سویو مصروف تھا، یہ کہہ رہا اچھا یہ ذرا پہلے دیکھ لیں، اصل میں یہ لفظ تھا پھپ دا، جس کا مطلب ہے مصروف ہونا، تو دا کو کٹ کر کے اس کے ساتھ پاسٹ کی گرامر اسویو اٹیچ کر دی گئی۔ پھپ دا مصروف ہونا، پھپس سویو مصروف تھا، کہتا بہت مصروف تھا۔ بندہ پوچھے یہ تو اس نے پوچھا نہیں ہے، پاگل وہ پوچھ رہی ہے کہ سورکسان کیسا تھا، یہ کہتا جی بڑا مصروف تھا۔ سورکسان کوئی بندہ ہے جو وہ کام کر رہا تھا فیکٹری میں، جو وہ بڑا مصروف تھا۔ تیسرا آپشن یعنی کہ یہ بھی غلط ہے، تیسرا چھونگمل واقعی میں آرم دا وہ سویو خوبصورت تھا۔ اب یہ جو ہے اصل میں یہ لفظ تھا آرم داپتا، جس کا مطلب ہے خوبصورت ہونا، اس کے دا کو کٹ کر کے اس کے ساتھ پاسٹ کی اس سویو گرامر لگا دی گئی۔ آرم داپتا خوبصورت ہونا، آرم دا وہ سویو خوبصورت تھا، کہتا واقعی میں بہت خوبصورت تھا۔ یہ جواب درست بنتا ہے کیونکہ اس نے سوال کیا تھا کہ سورکسان کیسا تھا، تو یہ جواب دے رہا ہے واقعی میں خوبصورت تھا، ٹھیک ہے۔ اب چوتھا بھی غلط ہوگا، چھنگو دوست ہاگو کے ساتھ، دوست کے ساتھ کاچھی اکٹھے کھسویو گیا تھا۔ اب یہاں کیا ہے دیکھیں، پھر اسی کھادا کے ساتھ دا کو ختم کر کے پاسٹ کی گرامر لگائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پوچھ رہی ہے سورکسان کیسا تھا، یہ کہتا جی دوست کے ساتھ میں گیا تھا، اور پاگل وہ پوچھ رہی ہے کیسا تھا، یہ نہیں پوچھا کس کے ساتھ گئے تھے، تو جواب دیکھیں تیسرا ہی ہمارا درست ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ پانچواں سوال بھی اسی پیٹرن کے ساتھ ہوگا، ایک سوال آپ سے کیا جائے گا اس کو سن کے، اچھا وہ سوال سنیں گے آپ کو سمجھ کب لگے گا، جب میں آپ کو بتاتا آیا ہوں کہ جو ڈائیلاگز میں پڑھاتا آیا ہوں چیپٹرز میں، ان کو آپ نے اچھے سے سمجھ کے سنا ہوگا۔ یہ ڈائیلاگ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، اس کے بعد یہ ڈائیلاگ، یہ آٹومیٹک آپ کی لسننگ اچھی ہو جانی ہے اگر آپ نے لفظ بلفظ گرامر کے ساتھ ان کو سمجھ کے سنا ہوا۔ پانچواں سوال مرد کی آواز میں، دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا سوال کیا جائے۔ سب سے پہلے بولا جائے گا او بون، او کا مطلب 5، بون کا مطلب نمبر۔ ہیوگا تے چھٹیوں کے وقت مو کیا
حل کھوئے کرو گے یہ اصل میں لفظ ہے ہادا، جس کا مطلب صرف اتنا ہے کرنا. دا کو کٹ کر کے اس کے ساتھ ریئل کھوئے لگا کے فیوچر بنا دیا گیا، کرو گے، اور سوال پوچھا گیا چھٹیوں کے وقت کیا کرو گے. یہ سوال ہے بس. چاروں آپشنوں کو پڑھتے ہیں، دیکھتے کون سا جواب فٹ بیٹھتا ہے. نیل کل کو، حل کھوئے کروں گا، ہادا کرنا، دا کو کٹ کر کے ریئل کھوئے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا، ریئل کھوئے حل کھوئے کروں گا، کہتا کل کروں گا. وہ پوچھ رہا ہے چھٹیوں میں کیا کرو گے، کہتا کل کروں گا. یعنی کہ مینٹل کیس ہے، جواب نہیں فٹیے. تھونگ سینگی چھوٹے بہن بھائی جو ہے وہ تھانیو اول کھوئے تھونگ سینگی چھوٹے بہن بھائی تھانیو اول کھوئے وزٹ کر کے آئیں گے. اصل میں یہ لفظ ہے تھانیو اودا، جس کا مطلب ہے جا کر آنا، وزٹ کر کے آنا. دا کو کٹ کر کے ریئل کھوئے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا، تھانیو اودا وزٹ کر کے آنا، تھانیو اول کھوئے وزٹ کر کے آئیں گے. وہ پوچھ رہا ہے جی چھٹیوں میں کیا کرو گے، یہ کہتا ہے جی جو میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں نا، کہتا وہ وزٹ کر کے آئیں گے. اور پاگل وہ تم سے پوچھ رہا ہے تو تم کہہ رہے ہو کہ جو تمہارے بہن بھائی کام کریں گے وہ جواب دے رہے ہو، یہ بھی نہیں جواب. چھیجو دو میں تھانیو اول کھوئے وزٹ کر کے آؤں گا، پھر وہی چیز، یہ جواب درست بنتا ہے. اس نے کہا چھٹیوں کے وقت کیا کرو گے، کہتا ہے جی چھیجو دو جو ہے وزٹ کر کے آؤں گا. گڈ ہو گیا. چوتھا یہ بھی غلط ہوگا دیکھیے گا، کیونکہ تیسرا صحیح ہو گیا. شیگانی ٹائم اسلتے ہوتے وقت، اتا ہونا، دا کو کٹ کیا، التے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا، التے اتا ہونا اسلتے ہوتے وقت، حل کھوئے کروں گا، پھر اسی ہادا کے ساتھ فیوچر کی ریئل کھوئے گرامر لگا دی گئی. کہتا جب ٹائم ہوگا نا، ٹائم ہوتے وقت کروں گا. تو یہ بھی کوئی جواب اس کا نہیں بنتا. جو جواب ہمارا کیا ہے، تیسرا جواب ہے. الحمدللہ چیپٹر نمبر 17 کمپلیٹ ہوا ہے. پہلے اس کی گرامر 49 لیکچر میں اچھے سے سیکھیے گا، پھر اس کے بعد یہ چیپٹر کو اچھے سے تیار کیجیے گا. اللہ کی رحمت سے آپ لوگوں نے اس چینل کو پاکستان کا نمبر 1 چینل بنانا ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جو کہتے ہیں کہ جی آن لائن زبان سیکھ ہی نہیں سکتے، کہتے ہیں آن لائن نہیں سیکھ سکتے، پھر یوٹیوب سے سیکھنا کیسے ممکن ہے. تو اللہ کی رحمت سے میرا چینل ان کو ریفر کرنا ہے آپ نے. اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.